بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پیر شریف کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آیت آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر لکھ دی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کر گیا۔ جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج پیر کے دن یہ دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں۔ آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے، تمام وظیفوں سے جان چھٹ جائے گی، صرف پیر کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وہ آیت ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب حضرت علی مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا جس کو لقب ملا ہو مشکل کشا سے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے، اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی سے پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظیفے بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدا را ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں
تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کے جتنی بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، آپ نے پیر کے دن یہ دولت والا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب اپنے غیبی خزانوں سے اتنا نوازے گا کہ سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ پیر کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہیں۔ پیر کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، آپ یہ دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو۔ جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا رب ہے، آپ اس بندے سے، اس رب سے مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی ہے پریشانی، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پہلے نمبر پر وظیفہ ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو بیس، بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نیاں رختیاں نے، وہ رکھی جاتی ہیں۔ اس طرح کسی بھی کامیابی کا راز لا حول ولا قوت الا باللہ سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کی رضا کس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخشوا لیتا ہے، تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پیر کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ زیادہ یا کم پڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ لا حول ولا قوت جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہوں، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، یا فتاحو اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے۔
عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاح ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاح ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاح ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے لیکن طریقہ کامیاب کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کے راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو ہے، آپ نے صرف 15 بار یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 1 بار سورہ کوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب کامیابی کا کیا راز ہے اس میں؟ لا حول ولا قوت سے آپ نے 100 بار پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی، اور سورہ کوثر سے آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ سورہ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجئے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔